اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان کا تیسرا عشرہ نجات کا ہے، اس میں یہ دعا پڑھتے رہیں: اللہم قنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ بزرگان دین کے 40 اقوال۔ رزق کی تقسیم۔ ارشاد حضرت علی خواص رحمۃ اللہ علیہ: مادی یعنی محسوس ہونے والا رزق جو بدن کی غذا ہوتا ہے، وہ طلوع فجر سے سورج ایک نیزہ بلند ہونے تک اللہ پاک تقسیم فرماتا ہے، اور روح کی غذا یعنی معنوی رزق جو کہ دکھائی نہیں دیتا، وہ عصر کی نماز کے بعد سے غروب آفتاب تک تقسیم فرماتا ہے۔ حضور کی ولادت گاہ کی برکات۔ حضرت علامہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ میں واقع ولادت گاہ پر دعا قبول ہوتی ہے۔ ایمان افروز بات۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس مسلمان میں علم دین حاصل کرنے کی حرص اور اس کا شوق ہوگا، اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ اللہ پاک کی ناراضی کی نشانی۔ حضرت عبداللہ علوی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کی نظر رحمت سے محرومی اور اس کی ناراضگی کی نشانی یہ ہے کہ بندہ گناہوں میں مبتلا ہو جائے۔ شفاعت نصیب ہوگی۔ حضرت شاہ فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شعبان المعظم کے روزہ اس لیے رکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھے، اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ دشمن خدا کون؟ فرمان صدر افاضل رحمۃ اللہ علیہ: جو بد نصیب صحابہ علیہم الرضوان کی شان میں بے ادبی کے ساتھ زبان کھولے، وہ دشمن خدا و رسول ہے۔ مسلمان ایسے شخص کے پاس نہ بیٹھیں۔ دینی کتابوں کا ادب۔ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد چشتی قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن و حدیث اور کتب دینی کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہاں پڑھی ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہاں رکھی ہوئی ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں، کشمیریوں، روہنگیا مسلمان اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، ان کی مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ ہم سب کو رمضان کریم کا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ ہمارے روزوں کو، صدقات کو، زکوٰۃ کو، خیرات کو، عبادات کو قبول فرما لیجیے۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو بھول گئے وہ بھی عطا کر دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔